قسمتیں عطایا کرو قسمتیں عطایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ارے اے خدا کے بندو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں اے رضا تیرے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بہت مشکل کا پتا چلا بہت مشکل ہمیں اے رضا تیرے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بہت مشکل در روزہ کے مقابل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو کرو بنایا ہمیں بھیک مانگنے دو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو سبحان اللہ عز و جل ماشاء اللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ایسا ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا آج سلسلہ میرے لیے ہو رہا ہے. جی ہاں، آج سلسلے کا عنوان ہے پریشانیوں کا علاج. معاشرتی پریشانیاں ہوتی ہیں، معاشی پریشانیاں ہوتی ہیں، گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں. عدنان بھائی، شیخ بھائی، صحت کے حوالے سے پریشانیاں ہوتی ہیں،
تعلیم کے حوالے سے پریشانیاں ہوتی ہیں، رشتوں کے حوالے سے پریشانیاں ہوتی ہیں، محلے داروں کی طرف سے پریشانیاں ہوتی ہیں، ٹریفک کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ اگر گننے جائیں تو 1.5 گھنٹے تک آپ کی کالز آتی رہیں اور ہم گنتے رہیں تو شاید یہ پاسبل ہے، ممکنات میں سے ہے۔ لیکن ان پریشانیوں کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، ان پریشانیوں سے نمٹنا کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ پریشانی میں پریشان ہونا پریشانی کو دگنا کر دیا کرتا ہے، اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں پریشانیوں سے نمٹنے کی، انہیں فیس کرنے کی، انہیں حل کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ اور دنیا کی تاریخ میں جو بڑے افراد، جتنے بھی کسی بھی طرح کے بڑے افراد ہیں، ان کا ایک بہت بنیادی وصف اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ پریشان کن حالات میں بھی پریشان نہیں ہوتے، بلکہ اس پریشانی کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں، اس سے کیسے ایک پازیٹیو وے میں جا کر حل کیا جا سکتا ہے، اپنے اعصاب پر، اپنے حواس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، وہ اس کے خوگر ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ایک وصف عالی ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ عظیم لوگ کہلاتے ہیں، اور سب سے عظیم، سب سے برتر، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی تعلیم امت کے لیے رب کریم نے پریشانیوں کو، تنگیوں کو، مصیبتوں کو بھیجا ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ آئیں تو آپ نے ان کو کیسے پناہ دی؟ پناہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو کیسے حل فرمایا، ان کو کیسے فیس فرمایا، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ بھی اپنی پریشانیاں ڈسکس کر سکتے ہیں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے، غیبتوں سے بچتے ہوئے، بدگمانی سے بچتے ہوئے آپ اپنی کالز ریکارڈ کرا سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے، خود اپنی بھی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کی بھی پریشانیاں دور کرنے کی صحیح کریں گے۔ اور ابتدا ہی میں ایک بات عرض کر دوں، آج کا موضوع تو ہے پریشانی۔ اب اس میں پریشانی ہوگا، اس کا علاج بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ مومن ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لائے۔ میں جب گھر سے نکل رہا تھا، میں سامان رکھ رہا تھا تو مدنی انعامات کا رسالہ ہے۔ اب میں نے سوچا آج کا موضوع تو ہے پریشانی، اور مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمایا، 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے، تو اس میں سے بھائی ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ آپ نے الحمدللہ کہنے کی عادت بنائی ہے، کیسا بھی معاملہ ہو الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ بالکل ابتدا میں آپ کو پریشانی کا ایک حل بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اور شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی پریشانی آئے تو آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گمشدہ ہوئے اور قرآن کریم نے ان کا وہ قول نقل فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، تو انہوں نے فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ جی عدنان بھائی کیسے شروعات کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حکایت کے ذریعے ایک بات جو سب پریشانیوں کے اندر کامن ہوا کرتی ہے، اور جس کا حل جو ہے یا ان پریشانیوں کا جو سبب ہے وہ تقریباً ایک ہی ہوا کرتا ہے، اگر اس کو ہم لے لیں تو انشاءاللہ الرحمن بہت ساری پریشانیوں سے ہم بچنے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ مختلف زبانوں کے ایک جگہ جمع ہوئے اتفاقاً، ٹھیک ہے، اتفاق ایسا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کی زبان نہیں جانتا تھا۔ صحیح ہے۔ اب انہیں کچھ کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی، ٹھیک ہے، اب جا کہیں ایک سفر میں تھے، ایک جگہ جا رہے تھے سب کے سب، لیکن یہ پتہ تھا کہ یہ فلاں بھی فلاں جگہ جانے والا ہے، یہ بھی اسی جگہ اسی مقام پر جانے والا ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص کی ذمہ داری لگائی کہ بھئی کچھ کھانے کے لیے لے آئے وہ، جی، تو اب وہ مختلف زبانوں کے لوگ تھے چونکہ، اب مثال کے طور پر
اس نے کہا کہ جی میں کھانے کے لیے سیب لے آتا ہوں، جو اردو جاننے والا تھا۔ اب وہ جو دوسری زبان کا تھا اس نے کہا نہیں نہیں سیب نہیں لانا۔ اس نے اپنی زبان میں، انگلش بولنے والا تھا مثال کے طور پر، اس نے کہا نہیں سیب نہیں ایپل لے کر آنا ہے۔ اچھا تیسرا جو شخص تھا وہ دوسری زبان پشتو بولنے والا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں ایپل نہیں لے کے آنا، وہ فلاں چیز لے کر آنی ہے۔ کہا اس نے بھی سیب، اپنی لیکن اپنی زبان میں کہا۔ بولا۔ اب ایک دوسرے ملک سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، ترکش تھا، اس نے اپنی زبان میں کہا نہیں وہ فلاں چیز لے کر آنا، کہا اس نے بھی سیب۔ اب یہ آپس میں ایسی مطلب وہ فضا قائم ہو گئی کہ ہر ایک دوسرے کی بات کی نفی کر رہا، نہیں فلاں چیز لے کر آنی، لفظ الگ ہو گئے، لفظ الگ ہو گئے، مقصود ایک ہے، لیکن جانتے نہیں تھے سب کے مقصود ایک ہی ہے بھائی، سب کے سب فلاں چیز مانگ رہے ہیں لیکن نام مختلف، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، نہیں یہ نہیں لینا یہ نہیں لینا۔ اتنے میں ایک عقل مند شخص آیا اور وہ ایسا شخص تھا کہ جو ان سب کی زبانیں جاننے والا تھا۔ اس نے کہا بھی تمہارا جھگڑا کیا ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کہتا ہے میں ایپل لے کے آؤں گا، وہ کہتا ہے میں سیب لے کر آؤں گا، وہ کہتا ہے نہیں فلاں چیز لے کر آنی، وہ کہتا نہیں یہ لے کر آنی۔ اس نے کہا کہ بندگان خدا، ایک کو بولا اس نے، کہنے لگا جاؤ تم جو لینا چاہ رہے ہو نا وہ لے آؤ۔ وہ گیا سیب لے کر آیا، سب دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار یہی تو مانگ رہے تھے ہم۔ تو وہ جو شخص تھا عقل مند جو سب کی زبان جاننے والا تھا، اس نے ان کے مسئلے کا حل یوں نکالا کہ مقصود سب کا ایک ہے، زبانیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اگر ہم اس معاملے کو یوں دیکھیں، معاشی پریشانی ہو، معاشرتی ہو، وہ گھریلو پریشانی ہو یا جو ہے وہ کاروبار کے اعتبار سے پریشانی ہو، اولاد کے سنورنے کے اعتبار سے ہو یا کاروبار میں نقصان اور نفع کے اعتبار سے ہو، یہ ساری کی ساری پریشانیاں گھوم پھر کر ان کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ اب نام ہر ایک نے علیحدہ رکھ لیے، لیکن اصل کیا ہے؟ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنا لیا جائے، اسلام کی روشن تعلیمات جو ایک مین سب سے بڑا جو ہے یوں کہہ لیں کہ سبب ہے پریشانیوں کے ختم ہو جانے کا، اگر ہم اسے سنبھال لیں، اسے تھام لیں تو انشاءاللہ عز و جل، اب وہ گھر کے اندر آنے والی پریشانی ہو، حل کیا ہے اس کا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ کاروبار میں پریشانی ہے، حل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ طالب علم جو ہے وہ پریشان ہے، وہ امتحانات میں اچھے نمبر لینے کے اعتبار سے ہو یا کامیابی کے اعتبار سے ہو، حل کیا ہے؟ بزرگان دین، اسلام کی روشن تعلیمات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ تو دراصل ہمارے معاشرے میں آنے والی بہت ساری پریشانیوں کا سبب جو ہے وہ اسلام سے دوری اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی عقل سلیم میں تو آتی ہے، لیکن ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائی آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش کرو، کوئی بھی بات بتاؤ، آپ کی گھوم پھر کے جو سوئی اٹکتی ہے وہ اس پہ اٹکتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ میں وسوسہ شیطانی بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ نے جو بیان کیا وہ تو اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کی سوئی اس پہ اٹکتی ہے کہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو، حدیث پہ عمل کرو۔ ارے بھائی میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مجھے یہ تنگی ہوئی ہے، یہ بیماری لگی ہوئی ہے، آپ یہی کہہ رہو۔ دراصل یہ جو تنگی لگی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ارشاد فرمایا تمہیں پہنچنے والی جو پریشانیاں ہیں، جو تنگ دستیاں ہیں بندے کو پہنچنے والی، جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ ویعفو عن کثیر، ارشاد فرمایا بہت کچھ تو وہ ہے جسے ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو دراصل آدمی نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ اب وہ کہہ رہا ہے مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، میرا نوکر میری بات نہیں مانتا، گھر کے اندر میری نہیں چلتی، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نے اسلام پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، دراصل سب کا سب ہے کیا؟ بندے کی کامیابی اور کامرانی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تو ہمیں حل دیا ہے کہ تمہارے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، آپ کی جو مبارک زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف جہتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت اور ایسی رفعت والے نبی ہمیں عطا فرمائے جنہوں نے زندگی کے کسی شعبے میں ہمیں تشنا نہیں چھوڑا
کہ فلاں کے اندر ہمیں جو ہے وہ رہنمائی نہیں ملتی. اگر کوئی تاجر ہے، نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز، آپ کے صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز، والد کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ کس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا تھا. آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، نبی پاک علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیشانی پر بوسہ دیا کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ایک والد کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے نمونہ ایک پیش کیا کہ والد کو اولاد کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے، اور پھر اولاد والدین کے ساتھ کیسے پیش ہے. اولاد سے متعلق جو پریشانی ہے، بات نہیں مانتے یا سنبھلتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، دراصل یہ سب کا سب ہے کیا کہ ہم لوگوں نے جو طریقہ تھا اسلام کا، جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مبارک انداز کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ قیام فرماتی، کھڑی ہو جاتی، نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے لیے آپ کا ہاتھ مبارک چومتی، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی. یہ یعنی دراصل کامیابی اور کامرانی کا راز، پریشانیوں کا جو حل ہے وہ نبی پاک علیہ السلام ہی کے طریقے میں ہے. یہ ماننا پڑے گا، اس سے فرار جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. بالکل درست فرما رہا ہے. میرے بالکل سامنے یہ کتاب ہے اسلاف کا انداز تجارت، ہے تو یہ تجارت پر، لیکن اس میں دو آیتیں کوٹ کی ہیں. نگرانی شورا کا دراصل یہ بیان ہے، اس میں دو آیتیں کوٹ کی ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ سنا دو، موضوع سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 ہے، 124 ہے. ترجمہ کنز ایمان، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. اور دوسری آیت جو ہے وہ سورہ نحل کی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے. ترجمہ کنز ایمان، جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے. تو واقعتاً ایسا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہماری سینکڑوں، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں اور یہ مشاہداتی طور پر، تجرباتی طور پر عرض کر سکتا ہوں کہ ہماری پریشانی کو حل کرنے والی ہیں. ایک دفعہ شعیب بھائی، اب مدنی قافلہ مجلس میں رہے، ایک دفعہ یہ چٹکلا ہوا کہ کسی اسلامی بھائی کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے اپنی پریشانی بیان کی. واقعتاً پریشانی تھی، تنگی تھی. تو اس ہمارے جو دعوت اسلامی کے مبلغ تھے، انہوں نے انہیں ترغیب دی کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے آپ کی یہ پریشانی، یہ مصیبت جو ہے اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گی. آپ وہاں جا کے دعا کیجئے گا رائے خدا میں. تو وہ کافی دیر یہ ڈسکشن چلتی رہی، پھر ختم ہو گئی. اچھا تھے وہ سمجھدار فرد جو پریشان تھے، لیکن جب پریشانی آتی ہے نا تو اپنے ساتھ، کہتے ہیں پریشانی اپنے ساتھ دیگر چیزیں بھی لے کر آتی ہے. تو اس میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کی سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی قوت جو ہوتی ہے وہ کسی حد تک متاثر ہو جاتی ہے. تو وہ آئے، میرے پاس آئے اور بطور شکایت انہوں نے کہا کہ آپ کے اسلام بھائی کے پاس میں گیا تھا اور انہیں یہ پریشانی بتائی مہروز بھائی، تو دیکھیں میں پریشان ہوں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تم راہ خدا کے مسافر بن جاؤ، مدنی قافلے میں سفر کر لو. اب بتائیں آپ، میں اتنا پریشان ہوں، میں کیسے مدنی قافلے میں جاؤں؟ تو میں نے بولا میرے پیارے بھائی، آپ اچھے خاصے سمجھدار ہو، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والا راہ خدا کا مسافر کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ کہ نہیں کہلائے گا. میں نے وہاں جا کے وہ نمازوں کی اچھی طریقے سے پابندی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہ نہیں کرے گا. میں نے وہ علم دین حاصل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ نہیں کرے گا. میں نے اچھا یہ بتائیے کبھی آپ کو تجربہ ہے کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کہنے بالکل ہے. تو میں نے اللہ بندہ خدا کہ جب تمہیں بھی تجربہ ہے، ایکسیپٹ بھی کر رہے ہو، تو پھر وہ اسلامی بھائی تمہیں وہی تو بات بتا رہا ہے جو اس کا تجربہ ہے. بھائی ہوتا کیا ہے، ہم بیمار ہیں، ہم بیمار ہوئے، ہم نے کسی ڈاکٹر سے علاج کرایا اور ہم صحیح ہو گئے، تو اب ہم اس ڈاکٹر کے ڈنکے بجانا شروع کر دیتے. جو بھی بیمار ہوتا ہے بھائی اب اس ڈاکٹر کے پاس چلے گا، بلکہ ہم تو ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جاتے ہیں. جو دوا کھائی تھی وہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر زکام ہو گیا یہ گولی کھا لو تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا کیونکہ میں نے استعمال کی ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے یہ نیکیاں جو ہیں، مدنی قافلہ نیکیوں کا مجموعہ ہے کافی ساری الحمدللہ، تو اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. شعیب بھائی کیسے بات آگے بڑھائیں گے؟ ماشاءاللہ عدنان بھائی نے ہمارے تذکرہ فرمایا ہے. ایک جو پریشانیاں بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حد سے زیادہ کسی سے امیدیں قائم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کہ ہم نے
اگر اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کی طرف دیکھیں، یا اپنے والدین کی طرف دیکھیں، یا ہم اپنے گھر میں جو بسنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کی طرف دیکھیں، تو ہم اپنے بیٹے سے بہت زیادہ امیدیں قائم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے بہت زیادہ امیدیں قائم کر لیتے ہیں، یا پھر ہم نے کاروبار شروع کیا تو کاروبار شروع کرتے وقت یہ امید قائم کر لی کہ میں نے کاروبار شروع کیا تو انشاءاللہ عز و جل میں بہت جلدی جو ہے وہ کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ کیا ہے امید رکھنے میں کوئی حرج ہے کیا؟ اب جب امیدیں زیادہ رکھے گا اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، بر وقت پوری نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو مطلب وہ یہ رکھے ذہن میں اپنے کہ میرا بیٹا نافرمان ہوگا، بیوی نافرمان ہوگی، کاروبار تباہ ہو جائے گا، کیا رکھے بھائی؟ وہ یہی سوچے گا یہ فرما بردار ہوگا، حد سے زیادہ کی بات کی ہے۔ اچھا، حد سے زیادہ تجاوز کر جائے۔ چلے ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر جو ہے وہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانع ہو، اللہ اکبر، مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ کرے، ان کے اموال پر نگاہ نہ رکھے، اور نہ ہی مال و دولت کے حصول میں حریص ہو۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان بقدر اپنے کھانے پینے پہننے اور رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے۔ اب ہمارا اطمینان اس پر نہیں ہوتا، ہمارا اطمینان جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں مال دیا ہے، ہمیں گھر دیا ہے، ہمارا اطمینان اس پر نہیں ہوتا، بلکہ جو ہمارے پاس گھر ہے تو ہم اگر ناظم آباد میں رہتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ڈیفینس میں بنگلہ بن جائے۔ ہم اگر جو ہے وہ دال کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک چھت کے نیچے دال دے رہا ہے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں ہمیں بکرے کا گوشت نصیب ہو جائے۔ تو جب اس طرح کی امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اور ہر معمولی چیز پر اکتفا کرے اور اپنی امیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ طویل نہ کرے، کیونکہ کثرت کی طلب اور طول عمل سے قناعت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے اور انسان حرص اور لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر یہی طمع اور لالچ اسے بد اخلاقی اور برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں، جن سے انسان کی اچھی عادات تباہ ہو جاتی ہیں اور حرص و طمع سے فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مال اور اسباب بندے کو مہیا کیے ہیں، اگر بندہ اس پر ہی راضی ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اگر اس کی شکر کرنے کی عادت ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چیز عطا فرمائی ہے، اگر وہ اس پر شکر کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا دعا تو ایک ایسا عمل ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ہم اس کی رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ سبحان اللہ، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں تو دعا کرتے رہیے، ایک بڑا مجرب نسخہ ہے۔ انشاءاللہ سلسلے میں آگے چلیں گے تو اس پر مزید کلام بھی کریں گے، بڑے واقعات ہیں اس پر، تو جی پریشانیاں دعاؤں سے کیسے دور ہو جایا کرتی ہیں۔ عرفان بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ معروض بھائی، آج کا جو موضوع سخن ہے جی اپنی جگہ پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح کہ آپ نے شروع میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں جو بھی شخص آیا جی اللہ کی ذات نے اسے پیدا فرمایا، تو جب وہ دنیا میں آتا ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، پہلے بچپن تھا، اس میں اس کی الگ پریشانیاں تھیں اور اس کی وجہ سے والدین بھی پریشان ہوتے تھے بعض اوقات۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا نوجوان ہوا، وہ جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا، جیسے تو اس کے لیے جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ، سیڑھی بہ سیڑھی، زینہ بہ زینہ وہ آگے سفر طے کرتا گیا اپنی زندگی کا، پریشانیاں بڑھتی گئیں، مگر تمام پریشانیاں اپنی جگہ پر ہیں، صحیح، مگر اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے انسان کو ایک قرآن مقدس میں ایک اصول بھی بیان فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سبحان اللہ، کہ کسی جان پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، یہ قانون قدرت خدا بندی ہے کہ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین ڈالے گا۔ مگر آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی ذات نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اگر تھوڑی سی پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں تو اس کو بھی ہنس کر فیس کرنا چاہیے، اور اس میں بھی الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے، الحمدللہ علی احسانہ کہنا چاہیے،
تو یہ تمام پریشانیاں اپنی جگہ پر، مگر آج کی جو میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہر دوسرے گھر کی یہ پریشانی ہے، اور وہ ہے تنگ دستی۔ اب سب سے پہلے تو اس کے اسباب اور اس کی وجوہات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، مگر ہماری بد عملی اور بے عملی شاید اسی وجہ سے آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی قرضدار ہے، کوئی گھریلو نچاکیوں کا شکار ہے، کوئی دنگ دست ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، اور پھر کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے۔ ان میں سر فہرست تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی۔ بالکل، شاید ہی کوئی گھرانہ اس پریشانی سے محفوظ نظر آئے۔ اب تنگ دستی کا سبب، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سبب عظیم خود ہماری بے عملی ہے، جس کو چند لمحوں پہلے عدنان بھائی نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ارشاد ربانی ہوا، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو ہم نے معاف کر دیا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اعمال بد سے توبہ کر کے نیک اعمال کریں، نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ اعراف میں بھی ارشاد فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ تو تنگدستی کے اسباب پہ بھی غور کرنا چاہیے، پھر اس کے حل کے لیے تمام تر اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے کوششیں کرنی چاہیے۔ بالکل جی عدنان بھائی، کتنی پیاری بات ہے کہ گناہ جو ہے، گناہ مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں، گناہ بھی پریشانیاں لانے کا باعث ہوتے ہیں۔ گناہ خود پریشانی ہے جی بالکل، اور نیکیاں پریشانیاں دور کرنے کا سبب بنا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی میرا نام غلام ابھی ہے اور میں سامنے سے بول رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے آواز میں یہ کلام سنا دیجیے۔ داتا پیا کر دو کرم، داتا پیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اپنی آواز میں سنا دیا اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو شہزادہ حضور کی آواز میں سنا دیں اگلی کال میں۔ عبدالعال حسین اتاری سائیوال سے عرض کر رہا ہوں۔ اصلاح کھلے آگ صلی اللہ بہت ہی پیارا ہے، اس میں ایک نعت شریف سنا دیجیے۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ عبدالوحید اتاری علی پور چکر سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی زبردست سلسلہ ہے مدنی چینل کا۔ میں ناز خان اسلام بھائی سے یہ فرمائش کرنا چاہیں گے، ہمیں ایک آیت شریف سنائی جائے جس میں ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میں حمزہ محمود شولہ منگا سے بول رہا ہوں، ہمیں اتنا سنا دیں۔ آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ ٹھیک ہے حمزہ، آپ کی بھی فرمائش نوٹ کر لی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے نعت خواں اسلام بھائی جیسے جیسے تعاون کریں گے ویسے ویسے آپ کو سنائیں گے۔ اگلی کال۔ میرا نام حسین علی ہے اور مجھے یہ نعت سنا دیں۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، مجھے لے چلو مدینہ۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ فرمان اختاری خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان اسلام بھائی کی خدمت میں عرض ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے گا۔ سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ اسلام کا بہت پیارا ہے، کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، سوئے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں نوٹ کر لی ہیں۔ کچھ ایس ایم ایس کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ سلام وعلیکم السلام، سیدنا ابو بکر صدیق کی منقبت سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اشفاق بھائی ہیں ہمارے ابو معاذ اشفاق اتاری، محمد طلحہ اتاری ہیں باب المدینہ سے، مجھے یہ کلام سنوا دیں، فضل رب سے دنیا بھر میں چرچے ہیں اتار کے۔ اسلامی بہن ہیں صحابہ سے، صبح بہارہ پر
پڑھا جانے والا کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی بھی فرمائش تو آ گئی. اب جو ممکن ہو پائے گا انشاءاللہ عز و جل وہ شامل سلسلہ کریں گے. ہمارے اعجاز بھائی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. جی، دونوں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی جو ہیں ان سے عرض کرتے ہیں کہ ان فرمائشوں کو کسی نہ کسی حد تک پورا فرمائیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا
محبت سے چھڑا دے دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بنا دے ماشاءاللہ. دیگر جو فرمائشیں ہیں آپ کی نوٹ کر لی گئی ہیں، انشاءاللہ سلسلے میں ابھی مزید بھی کلام شامل کریں گے. مدنی گلدستے بھی ہیں ہمارے پاس، نجات کا راستہ ہے، اور ہمارے پاس ایک اور بھی مدنی گلدستہ ہے جو ماہنامہ فیضان مدینہ سے متعلق ہے. ابھی ہم بڑھیں گے اور مدنی گلدستہ دیکھیں گے، نجات کا راستہ. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ نجات دلانے والے اعمال میں آج ہم مجاہدے کے بارے میں کچھ سنیں گے. مجاہدہ کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی گئی ہے، اور یہ مجاہدہ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل عرض کروں، درود پاک کی ایک فضیلت سنیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نفس کی نگہداشت، اس کی نگہبانی اور نگرانی کرنے میں مجاہدہ ایک اہم چیز ہے، اور ہمیں مجاہدہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ مجاہدہ ہے کیا؟ مجاہدہ جوہد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کوشش کرنا، اور مجاہدے کا لغوی معنی دشمن سے لڑنا، پوری طاقت لگا دینا، پوری کوشش کرنا. جبکہ تصوف کی اصطلاح میں نفس کو ان غلط کاموں سے چھڑانا جن کا وہ عادی ہو چکا ہے، اور عام طور پر اسے خواہشات کے خلاف کاموں کی ترغیب دینا، یا جب محاسبہ نفس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اسے اس گناہ پر سزا دینا، یہ مجاہدہ کہلاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، اسے اس بات کی ترغیب دلانا، اور اگر نفس سے گناہ ہو جائے تو پھر نفس کو سزا دینا، یہ مجاہدہ کہلاتا ہے.
اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ترجمہ کنز الایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ حضرت سیدنا استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے ظاہر کو مجاہدہ کے ساتھ مزین کیا، اللہ عز و جل اس کے باطن کو مشاہدہ یعنی نور الہی سے مشرف ہونے کے ساتھ حسین بنا دیتا ہے کہ مجاہدہ کرنے والا کیسا خوش نصیب ہے کہ اسے نور الہی سے مشرف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک دن ایک شخص زائد کپڑے اتار کر باہر نکلا اور گرم ریت پر خوب لوٹ کر خود کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے رات کے مردار اور دن کے بیکار، یہ ذائقہ چکھ کیونکہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ اس دوران اچانک اس کی نگاہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، میرا نفس مجھ پر غالب ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے جو کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا، سنو تمہارے لیے آسمانی دروازے کھول دیے گئے ہیں، اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے توشہ آخرت لو۔ ایک شخص نے کہا، اے فلاں میرے لیے دعا کرو۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، ان سب کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ اس نے یوں دعا مانگی، اللہم اجعل التقوی زادہم واجمع علی الہدی امرہم، یعنی اے اللہ عز و جل ان سب کا زاد راہ تقوی بنا دے اور ان سب کے معاملے کو ہدایت پر جمع فرما دے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل اس کو راہ راست پر ثابت رکھ۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ عز و جل ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اپنے نفس کو کس طرح اس شخص نے سزا دی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا خوشخبری سنائی اور کس طرح صحابہ اکرام کو اس سے دعا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ مجاہدے کا حکم کیا ہے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مجاہدہ نفس کرے، کیونکہ یہ عمل نجات کا باعث ہے۔ اگر نفس محاسبے کے باوجود حقوق اللہ میں کوتاہی اور گناہ کرنے سے باز نہ آئے تو اسے کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نفس کو گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے، پھر گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ چیز ہلاکت کا باعث ہے۔ لہذا نفس کو خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ مثلا آدمی جب نفسانی خواہش سے کوئی مشتبہ یعنی مشکوک چیز کھا لے تو نفس کو بھوکا رکھنے کی سزا دی جائے۔ اگر کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے، بدنگاہی ہو جائے، تو آنکھ کو یہ سزا دے کہ کسی چیز کی طرف نہ دیکھے، کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھ کو بند کر لے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے جو ہے وہ رب تعالیٰ سے جو ہے وہ درخواست کرے، عرض کرے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ اس طرح جسم کے ہر عضو کو کوتاہی کرنے پر خواہشات کی تکمیل سے روکے اور نفس کو سزا دے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر اس طرح کرنے میں کامیاب ہو گیا تو گناہوں سے بچنے کی صورت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی گلدستہ چل رہا تھا اور پیچھے جو ہے ہمارے عدنان بھائی مجھے یہ سمجھا رہے تھے کہ مہروز بھائی پریشانیوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ نیک بنا جائے، اللہ عز و جل کی فرمانبرداری اختیار کی جائے۔ تو بڑھتے ان کی طرف، تو عدنان بھائی کچھ اور تفصیلات۔
جی مہروز بھائی، یقیناً ہم لوگ پریشانی صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات ہیں، مطلب اگر پریشانی کیا ہے، کاروبار نہیں ہے تو اس کو پریشانی سمجھا کہ یہ پریشانی ہے، تو ہے پریشانی، تو ہے ہی پریشانی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن نماز کا چھوٹ جانا اسے پریشانی نہیں سمجھتے کہ ایک شخص جو ہے آپ کے پاس آئے، وہ کہے کہ جی میں نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتا، مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، تلاوت قرآن نہیں کر پاتا، مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، اور میں اپنی آخرت کو بہتر کیسے بناؤں، مجھے یہ پریشانی لاحق ہے۔ جسے یہ پریشانی لاحق ہو جائے گی، جسے اس بات کی فکر ہو جائے گی، انشاءاللہ وہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں، اس کے کام کاج میں، اس کے وقت میں وسعت اور ترقی اور برکت عطا کرے گا۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر رہنے والا کوئی بھی شخص ہے، عام طور پر عموماً اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اگر نیک آدمی ہے، پریشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی آتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کو بھی آتی ہیں، وہ بھی کاروبار کیا کرتے تھے، اولاد ان کی بھی تھی، دیگر معاملات بھی جو شریعت کے مطابق ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ان کی زبان پر شکوہ اور شکایت اور دوسرے کے سامنے جو ہے وہ اپنی معاذ اللہ نعمتوں کو بھلا کر اور صرف شکوہ و شکایت ہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہنا، یہ نہیں ہوتا۔ جب آدمی نیک بن جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی والے کاموں میں لگ جاتا ہے بندہ، اگر اس وقت اسے پریشانی آئے تو اب اس کا مطمع نظر کچھ اور ہوتا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھ پر یہ پریشانی آئی، اب میں اپنے اس گناہ کو دور کر دوں، اور اللہ تبارک و تعالی یوں اس پریشانی کی وجہ سے جو دنیا میں مجھے آئی ہے آخرت کی پریشانیوں سے مجھے بچا لے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں جو پریشانی آئی ہے یہ میرے گناہوں کے لیے کفارہ، یہ میرے بلندی درجات کا سبب ہے، یہ آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کی زبان سے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے، بندے کو صبر آ جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا، حضور جب بھی میں، اب دیکھیے یہ ایک بعضوں کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہا اس نے، حضور جب بھی میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مصیبت یا پریشانی مجھے گھیر لیتی ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مولا کے در پر اس طرح حاضر ہوا کرو جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے کہ اس کی ماں اسے مارے، تعذیب کرے تو بھی ماں ہی کی طرف لپکتا ہے، اور جب وہ اسے جھڑکتی ہے وہ اسی کے پاس جاتا ہے، اور بار بار ایسا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں پیار سے اسے چمٹا لیتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ تکالیف آتی ہے تو اجر ملتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مومن کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا کوئی برائی یا بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے گناہوں میں کمی فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، شیخ بھائی کیا فرمائیں گے؟ ایک پریشانی سے نجات کا ایک ذریعہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہو جانا ہے، کہ بندہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھ سے راضی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر صبر عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے منقول ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دریا کے کنارے سے گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان ہے اس وقت کا، اس نے دریا کے اندر جو ہے وہ جال پھینکا، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر۔ جب اس نے جال پھینکا تو جال جب نکالا تو اس میں مچھلیاں نہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ہی لمحے بعد آپ نے دیکھا، ان نبی نے دیکھا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کافر تھا، اس نے اپنے باطل معبودوں کا نام لے کر جال جب وہ دریا کے اندر پھینکا اور اس کو جب باہر نکالا تو اس کے اندر کثیر مچھلیاں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرا نام لینے والا تیرا نام لے کر جب دریا میں جال پھینک رہا ہے تو اس کے جال کے اندر ایک بھی مچھلی نہیں آ رہی، اور جو نافرمانے باغی ہے اور دو تیرے علاوہ دوسرے معبودوں کا نام لے کر جال پھینک رہا، اس کے جال کے اندر کثیر مچھلیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اخروی معاملات، یعنی اس کافر کے اور اس مسلمان کے دونوں کے اخروی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو دکھائے کہ جو مسلمان ہے آج اس کو محروم کیا گیا ہے
لیکن آخرت کے اندر اس کا مقام دیکھو کیا ہے، وہ مقام انہوں نے دیکھا. اور جو کافر کا مقام تھا، جو کافر کے ساتھ آخرت میں معاملات ہونے والے تھے، وہ معاملات کو دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ اگر اس بندے کو اپنی اخروی معاملات کا پتہ چل جائے تو تو جو اس کے ساتھ کر رہا ہے یہ اس پر راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے، کسی پریشانی میں ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس پریشانی پر اس سے راضی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس بات پر خوش ہوتا ہے جب اس کو اس پریشانی میں ڈال کر اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اور امیر سنت نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فیضان سنت کے اندر تحریر فرمایا کہ آپ نے جو ہے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل مجھے اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار بندے سے ملنا ہے. تو آپ کے ایسے شخص سے ملاقات کروائی گئی جس کے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مجزوم ہونے کی وجہ سے گل گئے تھے اور گر گئے تھے اس کے ہاتھ. تو جب حضرت یونس علیہ السلام اس سے جا کر ملے، آپ نے اس کی کیفیت کو دیکھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا جبرائیل اس کی آنکھیں بھی لے لو. آپ نے ایک اشارہ کیا، ان کی آنکھیں بھی نکل گئی. اب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے کہہ رہے ہیں کہ بندہ خدا، حضرت جبرائیل سے آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے عبادت گزار دکھاؤ. تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے عرض کی حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے یہ شخص جو تھا وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، بڑی عبادت کرنے والا تھا. اب حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے ارشاد فرمایا آؤ میں اور تم مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلے جیسا کر دے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ اس طرح راضی ہے. تو جب میرا رب مجھ سے اس طرح راضی ہے تو میں اس سے اسی حال میں راضی ہوں. ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمارا رب عز و جل جانتا ہے. وہ قرآن کریم میں نا آسان تحب شیئا فہو خیر لکم، اس طریقے کی مطلب ایک آیت ہے کہ تحبوا شیئا وهو خیر لکم وعسى تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، کہ کس چیز جو چیز تم محبوب رکھتے ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ کوئی چیز تمہیں محبوب ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، تم اس میں اپنی بھلائی تصور کر رہے ہوتے ہو، لیکن حقیقتاً رب کائنات جانتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر کا پہلو نہیں ہوتا. اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث، پریشانی کا باعث، آزمائش کا باعث سمجھ رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کا پہلو رکھا ہوتا ہے. تو یقیناً ہماری سوچ ناقص، ہماری عقل ناقص، ہمارا فہم ناقص، رب کریم کامل اکمل، اس کا علم برتر اعلیٰ کامل، یقیناً وہ جو ہمارے معاملے میں فیصلہ فرماتا ہے، جو ہماری تقدیر فرماتا ہے، جو ہمارا مقدر فرماتا ہے، جو ہمارا نصیب فرماتا ہے، اس میں بہتری ہے. جی قاری صاحب. معروض بھائی، پریشانیوں کا آنا پریشان کن نہیں ہے، بلکہ پریشانیاں جب آپ کے پاس آئیں آپ ان کو فیس کریں، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ان کی وجوہات کیا ہے، ان کے اسباب کیا ہیں، پھر اس کے حل کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اب دیکھیے گھریلو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے بلا وجہ کی پریشانی ہوتی ہے، پریشانی خود سے بنا لی جاتی ہیں پریشانیاں، اس پر بھی بندے کو غور کرنا. وہ انگلش میں کہتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں ٹربل میکر، مصیبت بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پریشانی لاحق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کے حواس ایسے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں ایسی ہوئی ہوتی ہیں، کیفیات ایسی ہوئی ہوتی ہیں جیسے دنیا بھر کا غم اور پریشانی انہی کو لاحق ہے. جی اب دیکھیے معروض بھائی، اب اگر ہم گھریلو معاملات کا جائزہ لیں اگر، ٹھیک ہے، تو دیکھیے گھر کا سکون جن چیزوں سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے، ان میں ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ جھگڑے سے بچنا ہے. اگر جھگڑے سے احتراز کیا جائے اور بچا جائے تو گھر کا سکون جو ہے وہ بالکل گھریلو پریشانیاں جو ہیں اس سے بچ حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اب جھگڑے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ جھگڑے کا سبب کیا ہے؟ غصے میں آ جانا، بات بات پر غصہ ہو جانا، اور پھر اس میں ہائپر ہو جانا، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ غصے میں کیا کچھ کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات تو غصہ اتنے ہائی لیول پہ چلے جاتا ہے کہ طلاق تک کا معاملہ آ جاتا ہے. اب وہ غصے میں طلاق تو دے دی، اس کے بعد میں پریشان، اب وہ پریشانی جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ دامن کے ساتھ لگی رہتی ہے. تو جس گھر میں میاں بیوی ہو
सास बहू, भाई बहन, भाई भाई की आपस में ना बनती हो, हर एक हाथ में गोया एक बारूदी मवाद लेकर घूमता हो कि जो ही किसी ने जरा सी बात की फौरन जनाब आग का शोला भड़क उठे और झगड़ा शुरू हो जाए। उस घर में अमन व अमान की और सुकून की फजा कायम होने के बजाय टेंशन की कैफियत जो है वो दिखाई देती है। ठीक, झगड़े में नुकसान फिर दोनों फरीकों का होता है। अब ये अलग बात, किसी का कम और किसी का ज्यादा होता है, लेकिन जरा सी बात पर जी झगड़ने की बजाय, जरा सी बात पर झगड़ने वालों की अकल पर न जाने कौन सा पर्दा पड़ जाता है कि इन्हें अपनी इज्जत व वकार का, इज्जत का, एहतराम का एहसास भी नहीं रहता। अब यहां पर आपस में सुलह और इसके साथ साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने में फायदा है, जबकि अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो झगड़े में सरासर नुकसान है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से झगड़े तक की नौबत आए, क्योंकि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झगड़ा छोड़ने की फजीलत को बयान फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे उसके लिए जन्नत के बीच में घर बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी बात है, हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे हैं। यही तो सारा मसला होता है अदनान भाई, है क्या कहते हैं, मैं हक पर हूं, मैं सही बात कर रहा हूं, तो जनाब यही कमाल है और इसी में आपके किरदार की मजबूती देखी जाएगी कि आप हक पर हों, बदला लेने पर कादिर हों और फिर छोड़ दें और परेशानी का वाकई में ये हल है। अच्छा, बसा औकात मसला इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जब आप उलझते हैं ना तो वो डोर मजीद उलझती चली जाती है और फिर वो इतना सा मसला जो होता है वो बबल गम की तरह खिंच के जो है वो इतना बड़ा हो जाता है और फिर वो संभाले नहीं संभल रहा होता। वो होता है ना ऊन, जिसे स्वेटर वगैरह बनाते हैं, उसके गोले दो चार खोल के और यूं करके फेंक दीजिए, फिर समेटिए, पहले खुद फेंक दीजिए फिर समेटिए। तो ये बाज लोगों की तबीयत होती है। उलझने से, झगड़ा करने से परहेज करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और एक बड़ा प्यारा मदनी फूल है कि अपने काम से काम रखें। वाह, जो आपका काम है ना वो करते जाएं। और अमीर अहले सुन्नत कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि जिस बात में दीन और दुनिया को कोई फायदा ना हो ना, उससे बचो बस। ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जवामिल कलिम में से है ये हदीस पाक, फरमाया मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानीही। ये हदीस इतनी प्यारी है, तर्जुमा भी कर दें आप। इरशाद फरमाया कि इस बंदे के इस्लाम के हुस्न में से ये बात है कि वो ला यानी बात को छोड़ दे। अब देख ले, एक वो आम मिसाल भी है कि जिस शहर जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना। तो जहां जिससे ताल्लुक नहीं है, खाम खा मतलब एक फील्ड से बंदे को कोई वाबस्ता, उसको उसके बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन नहीं मेरा ज़हन ये कहता है इस काम को यूं कर लेना चाहिए। अब वो बेचारा आपकी बात मान के मुसीबत में पड़ जाए। जैसे आपने फरमाया कि बाज लोग ऐसे होते हैं जिनका काम जो है वो ये कि मतलब वो शरारत के तौर पर या अपना वक्त पास करने के लिए दूसरों के लिए परेशानियां, अदनान भाई तबीयत बन जाती है। बस मसला ये है मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, शिव भाई, ये तबीयत बन जाती है कि अगर मामला बिल्कुल सही चल रहे हैं ना जी, तो बंदे को तशवीश होना शुरू हो जाती है, ये क्या है, आज कुछ हो क्यों नहीं रहा। अब वो ये सोच सोच के परेशान होता है कि आज कुछ हो क्यों नहीं रहा। ये होता है, लेकिन मसला क्या है, हम गौर व फिक्र नहीं करते। अगर गौर करें तो हमें पता चले कि हम जिंदगी में खुद ब खुद परेशानियां क्रिएट कर रहे होते हैं। और ये जो हदीस अपने अदनान भाई ने सुनाई कि बंदे के हुस्न इस्लाम में से है कि वो ला यानी लव, फजूल बातों को छोड़ दे। ये ऐसी प्यारी हदीस है कि काश ये हमारे दिल में, दिल के मदनी गुलदस्ते में ये किसी तरीके से जम जाए और ये हमारे पेशे नजर रहे। ये आपने सही फरमाया, जवामिउल कलीम से है कि ये एक हदीस जो है ना, यानी मैं अगर कहूं ना कि आज का सिलसिले का जो उन्वान है परेशानियों का इलाज, तो 90% मसाइल चले। थोड़ा हम दूसरे अगर हम गौर करें ना महरोज भाई, बहुत सारी चीजें जिन्हें परेशानियां हमने खुद ने बना लिया है। अब आप देखिए, एक शख्स है मिसाल के तौर पर, उसकी देखिए हमने भी एक परेशानी बनाई हुई है, लैपटॉप सामने रखा हुआ है और ये पढ़ना है, ठीक है ना, मैसेजेस आ रहे हैं, मदनी चैनल के नाजरीन के पैगामात आ रहे हैं, तो कुछ ये भी लेने हैं, इनको भी शरीक सिलसिला रखना है, रहना है। बिल्कुल ये 5-6 इस्लाम भाइयों का सिलसिला नहीं है जी, बिल्कुल पीछे हमारे कैमरामैन है, हमारे स्टाफ है, हमारे कई इस्लाम भाई पीछे मुफत्तिश बैठे हुए हैं, डायरेक्टर बैठे हुए हैं और टेक्निकल स्टाफ है, फिर हमारा पीसीआर है, एमसीआर है, पता नहीं कौन कौन है, और फिर आप हैं।
تو آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں. تو آپ کے کچھ میسیجز ہیں, ان کو لیتے ہیں. جہازیب مری ہیں سبی بلوچستان سے, یہ کہتے ہیں کھلے آنکھ سلسلہ, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا سلسلہ ہے, مجھے بلوچی نعت سنا دیں. ہاں جی, بلوچی نعت کون سنائے گا؟ ہے جی کسی کے پاس نہیں؟ چلیں کوشش کرتے ہیں, فرمائش آتی رہتی ہے انشاءاللہ, کوئی نہ کوئی آج نہیں تو کل سے ہی آپ کو بلوچی نعت مبلغی کوئی نعت لکھ کے بھیجے تھے انشاءاللہ سنائیں گے, بالکل سنائیں گے. بلوچی نعتیں تو ہیں لیکن ابھی اس وقت ہمارے پاس ترکیب نہیں بن سکے گی. جہاں سے آپ پریشانی کھلے آنکھ دیکھتے رہیں, سلمان بھائی کو یہ پیش کر دیں گے آپ کا میسج, وہ بلوچی نعت بھی تیار کروائیں گے اور اس سلسلے میں بلوچی نعت بھی آپ سنیں گے. یہ سلمان بھائی پہ میں بھروسہ کرتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتا ہوں. میں حافظ محمد باسط راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مجھے نعت سنا دیں, نہ بن سکا ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا. اچھا جی, چکوال سے عرض کر رہے ہیں, اچھا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نعت سنا دیجئے یا نبی نظر کرم فرمانا. محمد محسن فروم ملتان ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. اچھا بھائی ہم پروگرام نہیں کرتے محسن بھائی, ہمارے سلسلے ہوتے, تو ہمارا سلسلہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. مدنی التجا, میری امی کی صحت یابی کے لیے دعا کر دیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سب کے والدین کو صحت, عافیت, سلامتی والی عمر طویل عطا فرمائے, بیماریوں سے, تنگیوں سے, پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. اچھا, بنت سعید ہیں ضیا کوٹ سے, یہ کہہ رہی ہیں سلسلے کی انہوں نے اپریسیشن کی ہے, ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلسلہ کھلے آنکھ کہتے کہتے بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے جی, نعت سنا دیں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. جی ہمارے اعجاز بھائی ہمارے مدنی چینل کے پرومو ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں, ان کی بھی فرمائش آئی ہے, انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو ایک اور فرمائش ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت سنا دے. جی ٹھیک ہے جی, آپ کی فرمائشیں بھی شامل کرتے ہیں, اور بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہی یہ ماہ صدیق اکبر ہے, جمادی الآخر, تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے اور یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے. انشاءاللہ عز و جل پورے مہینے میں وقتاً فوقتاً بھی آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سنتے رہیں گے, مبلغین سے بھی سنیں گے, اور ہمارے کلام پڑھنے والے نعت خواہ, منقبت خواہ اسلامی بھائیوں سے بھی سنیں گے. اور انشاءاللہ عز و جل کھلے آنکھ کا پرٹیکولر موضوع بھی ہوگا ایک دن, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کیے جائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت کی فرمائش کی گئی ہے, اور ایک فرمائش یہ بھی کی گئی ہے کہ شہزادہ عطار کا کوئی کلام سنا دے, تو شہزادہ عطار کی آواز میں ہمارے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی منقبت ریڈی ہے, اس کو سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, محسوس ہوتے ہیں, اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام, صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام, صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام, صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق, سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام, صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام, صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام, صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. چمنستان نبوت کی بہار اول, چمنستان نبوت کی بہار اول, گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیتی, گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیتی. صدیق
اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ بے گماں شمع نبوت کے گے آئینہ چاک، بے گماں شمع نبوت کے گے آئینہ چاک، یعنی عثمان و عمر حیدر و اکبر صدیق، یعنی عثمان و عمر حیدر و اکبر صدیق، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ سارے اصحاب نبی تارے امت کے لیے، سارے اصحاب نبی تارے امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ ایک گھر بار تو کیا غار میں جا بھی دے دے، ایک گھر بار تو کیا غار میں جا بھی دے دے، سانپ ڈستا رہے لیکن نہ ہو مضطر صدیق، سانپ ڈستا رہے لیکن نہ ہو مضطر صدیق، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر، علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر، کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق، کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر، اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر، تھی یہی رمز نبی کہتے حیدر صدیق، تھی یہی رمز نبی کہتے حیدر صدیق، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ تو ہے آزاد سقر سے تیرے بندے آزاد، تو ہے آزاد سقر سے تیرے بندے آزاد، ہے یہ سالک بھی تیرا
اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، تیری عظمت کو سلام۔ ماشاء اللہ عز و جل شہزادہ عطار کی بھی زیارت ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت بھی ہو گئی۔ ایک کلام میں کئی اسلامی بھائیوں کی فرمائش جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ ابھی مزید بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہی کی طرف، پھر آپ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی اکاڑا شہر سے شبیر حسین عطاری بخاری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ ریکویسٹ تھی کہ یہ کلام سنا دیں، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، مزید؟ میں قمر زمان عطاری پنڈ مکھٹوبہ سے بول رہا ہوں، اور میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام صرف سنوا دیں، تو ہے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائش نوٹ کر لیے، اور دونوں مدینے کی یاد سے متعلق کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ جی مزید کال دیجیے۔ جی جناب محسن خان عطاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمباڑے شہر سے۔ جی صاحب، سلمان بھائی کی اچھی صحت کی لیے دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ نعت خواہ صاحب یہ میٹھی نعت سنا دیں۔ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں۔ واہ، ویسے آپ نے ایک مصرع تو سنا دیا، دوسرا مصرع بھی سنا دیتے۔ چلیں ٹھیک ہے، مزید؟ ملازم حسین عطاری لیا سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ سن رہا تھا ماشاء اللہ، بہت زبردست سلسلہ ہے ماشاء اللہ۔ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب آپ کی مغفرت فرمائے۔ دل میں حکومت درد لے کر بیٹھتے ہیں آپ، دل میں بہت خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ، بہت زبردست سلسلہ ہو رہا ہے۔ مدنی چینل کے سبھی سلسلے ماشاء اللہ اچھے ہیں۔ دعاؤں کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ آپ کی اپریسیشن کا، دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ جی مزید؟ میں مرکز الاولیاء لاہور سے، میرا نام غلام محی الدین عطاری ہے، مجھے کلام سنا دیجیے، علم نور ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ حماد علی احمد نگر گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع ماشاءاللہ اچھا اور پیارا ہے، اور آپ کی پریشانیوں کا علاج بتانے کا ترکیب بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کوئی اچھا سا کلام سنا دے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کلام سارے اچھے اچھے ہی ہوتے ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، حمد ہوتی ہے، منقبت ہوتی ہے، تو کلام تو اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض کلام کی طرز و پڑھنے کا انداز ہمیں اچھا لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اچھا کوئی کلام سناتے ہیں آپ کو مزید۔ عرض کر رہا ہوں مسکو مان سے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے، میں نے شوق مدینے جامن۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ سلمان بھائی ہوتے تو ابھی اس کا ایک شعر پڑھ کے آپ کی فرمائش پوری کر دیتے، لیکن نعت خواں اسلامی بھائیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ ہم مبلغین کو صبر کا دامن تھامنے کی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر ان سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، ڈھونڈ رہی ہے نسبت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی نسبت، بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، نم دیدہ
دیدار جب بھی افسردہ افسردہ نظر شرمندہ شرمندہ میری دیوانگی کی تم خدا لاج رکھ لینا میری دیوانگی کی تم خدا لاج رکھ لینا تمہاری انجمن میں ہے سبھی سنجیدہ سنجیدہ جانے مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو شہدی کا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا ہے وہ جانے میری حسرتوں کا مہر وہ سنبھال مجھ کو دیں گے جو ہے مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا سوئے طیبہ
گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ اول کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا خدا کی حیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے، ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ 8 منٹ ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ آخری مدنی پھول بھی لیں گے اور پھر صلاۃ و سلام بھی ہوگا۔ جی عرفان بھائی، اچھا مدنی چینل کے ناظرین آپ کاغذ پینسل نکال کے رکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کچھ وظائف بھی بتا دیتے ہیں۔ جی، پریشانیوں کی وجوہات اور ان کا حل۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ غصے کو ترک کر دیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بری صحبتوں سے بچیے، برے لوگوں کی ہم نشینی سے بچیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کیجیے، سستی اور کاہلی سے بچیے، اور اس کے ساتھ پھر جذباتیت میں
کوئی بھی فیصلہ نہ کریں. قرآن مقدس میں ہے وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. جب کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو پہلے باہم مشورہ کر لیں, پھر جب مشورہ ہو جائے, کوئی چیز ڈیسائیڈ ہو جائے, اس کے بعد اگلا اسٹیپ قرآن مقدس نے بیان فرمایا فاذا عزمت, پھر عزم صمیم کر لیں, پکا ارادہ کر لیں. پھر اس کے بعد قرآن مقدس نے بیان فرمایا فتوکل علی اللہ, پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر توکل کر لیجئے, بھروسہ کر لیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی. قرآنی اور کیا ترتیب جمیل ہے اس کی, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. عرفان بھائی آپ کو. جی اپنا عدنان بھائی. اگر ہم پریشانیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک نظر ان پریشانیوں پر ڈالیے. ہر ایک کرنا چاہتا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا کام ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان پریشانیوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے جو آپ نے خود بنا رکھی ہیں. اب وہ فضول خرچی کی صورت میں ہو, کپڑا پہننا ہے مثال کے طور پر, شادی بیاہ پر اتنے خرچے کر دینا, اتنے خرچے, اچھا بعد میں وہ کام بھی نہ آئے کسی. 35,000 روپے کا سوٹ سلوا لیا, 50,000 کا ایک بار سلوا لیا, اب وہ ساری زندگی دوبارہ نہ اس نے پہننا ہے, نہ ذہن ہے اس طرح کا. تو جو خود سے پیدا کردہ پریشانیاں ہیں ان سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آدھا اطمینان تو آپ کو یہی نصیب ہو جائے گا کہ یار یہ تو وہ تھیں جو میں نے خود نے بنا رکھی تھی. دوسرا, اگر ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا رویہ اختیار کرے تو انشاءاللہ ہماری بہت ساری پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں. کیونکہ بعض پریشانیاں وہ ہیں کہ جس کا حل دوسرے شخص کے پاس موجود ہے, اگر وہ میرے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے میری پریشانی دور ہو جائے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات پر عہد اور بیعت کیا کرتے تھے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیا کرتے تھے اس بات پر کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنے خادم کو بھیجا, غلام کو بھیجا کہ گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ آپ کے لیے گھوڑا خرید کر لایا, اور جب آپ نے اس کی رقم پوچھی کتنے میں خریدا, اس نے بتایا کہ جی میں نے 200 درہم میں خریدا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو تم نے کم پیسے دیے ہیں, اس کو گھوڑے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا مجھے بتاؤ جس سے تم نے خریدا ہے یہ. آپ اس کے پاس گئے, اضافی رقم اسے عطا فرمائی. وہ حیران ہوا, حضرت میں نے تو 200 میں دے دیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. تمہارے ساتھ خیر خواہی یہ تھی تم نے چیز سستی بیچ دی ہے, اس لیے میں تمہیں رقم دینے کے لیے آیا ہوں. تو اب اگر ہر ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرے, میرا کام فلاں کے پاس اٹکا ہوا ہے وہ میرا خیر خواہ بنے اور میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں, ظلم و زیادتی نہ کروں, انشاءاللہ عز و جل ہمارے بہت سارے کام, بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہوتی چلی. کیا بات ہے, دوسروں کو پریشان کرنا چھوڑ دیجیے, آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. ایک مدنی گلدستہ ہے چھوٹا سا ہمارے پاس ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے, وہ بھی دیکھتے ہیں شیب بھائی کا مدنی پھول لینے کے بعد انشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے جسے ہمارے دنان بھائی نے توجہ دلائی کہ ایک دوسرے کی مدد کریں. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان ہے, مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرتا رہتا ہے, اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو یہ بڑی پیاری روایت ہے, اور ہمارے پاس اگر کوئی مسلمان کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے, کوئی پریشانی لے کر آتا ہے, اور ہم اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی دنیا کے اندر پریشانی کو دور کرنا ہماری آخرت کی پریشانی دور کرنے کا سبب بنے گی. کسی پیاری بات ہے, آخرت کی پریشانی جو ہے, قبر و آخرت کی پریشانی, اس سے ہم غافل ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پریشانی کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو ہم 4 دن کی زندگی میں بہت پریشان رہتے ہیں, کیا ہوگا, کہاں رہیں گے, کیا کھائیں گے, کیا پہنیں گے. جو ہمیشہ باقی رہنے والا سلسلہ ہے اس کے لیے ہم کتنا پریشان ہیں, یہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں مدنی گلدستے میں ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ
इंशाअल्लाह जारी रहेगा। माहनामा एक नजर में अमीर अहले सुन्नत की बास मसरूफियात, सुल्तानुल औलिया हुजूर गौसे पाक, रूहानी इलाज, अहकाम तिजारत, मदनी चैनल की बराह रास्त नशरियात के औकात, दावत इस्लामी, प्रोग्रेस, ये माहनामा अब आप मोबाइल में ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अल्लाह सहारी रहेगा माहनामा। दावत इस्लामी की वेबसाइट पे ये माहनामा डाउनलोड और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फैज़ान मदीना इंशाअल्लाह जारी रहेगा माहनामा। फैज़ान मदीना इंशाअल्लाह जारी रहेगा। फैज़ान मदीना जारी रहेगा, सारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और हमें भी चाहिए कि लेते रहें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल माहनामा ले चुका हूँ, तो आप सबसे भी इल्तिजा है कि आप भी ले लीजिए। और देखिए दावत इस्लामी की खूबी है कि किसी चीज़ से मादी फ़ायदा नहीं हासिल करना चाहते, नहीं तो लोग इनके जो हुकूक होते हैं वो दबाल रख लेते हैं, अपने पास महफूज रख लेते हैं, कानूनी हक होता है, और इनकी PDF भी नहीं बनाते, जारी भी नहीं करते। लेकिन हमारा माहनामा अल्हम्दुलिल्लाह इधर जारी होता है, उधर भी जारी हो जाता है। तो आप PDF भी ले सकते हैं दावत इस्लाम की वेबसाइट से, जैसे कि ऐलान हुआ, ले सकते हैं। आखिर में दो वज़ाइफ अर्ज़ करता हूँ, मलफूज़ात आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह में है कि किसी के बारे में बताया गया कि वो बहुत परेशान रहते हैं, उसका कोई हल बताइए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ला हौल शरीफ यानी ला हौला वला कुव्वता की कसरत करें, ये 99 बलाओं को दफा करती है, दूर करती है। उन बलाओं में सबसे आसान तर परेशानी है, और 60 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी लें। इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम अमीर अहले सुन्नत अपना इसका इलाज देते हैं कि गम का इलाज क्या है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 60 बार रोजाना पढ़कर पानी पे दम करके पी लिया कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रंजो गम दूर होंगे। दिल की घबराहट के लिए भी ये अमल मुफीद है। इसी तरीके से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो कहता है, हदीस पाक में आया कि मुसीबत के वक्त जो ये कहता है, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी परेशानी दूर फरमा देता है और उसके काम का अंजाम अच्छा फरमाता है और ऐसा बदल अता फरमाता है जिस पर वो राजी हो जाएगा। सल्लू अलल हबीब। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी का हिंद का 3 रोज़ा सुन्नत बरा इज्तिमा चल रहा है। इस वक्त भी नशिस्तें जारी हैं और आज उसकी इख्तितामी नशिस्त है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कुछ ही देर के बाद उसको भी आप लाइव मदनी चैनल पर देख सकेंगे। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी उसमें बयान फरमाएंगे, ज़िक्र निगरान शुरा बयान फरमाएंगे। इंशाअल्लाह रुकन शुरा भी वहाँ मौजूद हैं और एक बड़ा कसीर इज्तिमा इंशाअल्लाह वो जब देखेंगे लाइव ही आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सलातो सलाम के लिए खैरुल बशर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। खैरुल बशर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। जिन्नों मलाइक तेरे गुलाम का, जिन्नों मलाइक तेरे गुलाम। सबसे सिवा है तेरा मकाम का, सबसे सिवा है तेरा मकाम। यासीनो ताहा तेरे ही नाम, यासीनो ताहा तेरे ही नाम। खैरुल बशर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। खैरुल बशर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रहमतों से भरी मेरी रहमतों से भरी मेरी रहमतों से भरी
والے فلا کہتے کہتے